جو انگریز لوگ اور دنیا کے اندر نہ جانے کتنے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں سے، کہتے ہیں کہ یار تمہارے نبی نے 11 شادی کی، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ دیکھو نہ جانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے کیا کیا کمنٹس بازی کی، میں ان کو اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ان 11 شادیوں میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی فرمائی ہیں، ان 11 بیویوں میں سے ایک عورت تھیں حضرت سیدہ عائشہ جو کہ کنواری تھیں، باقی جتنی عورتیں تھیں نا وہ ساری کی ساری عورتیں بیوہ تھیں۔ سب سے پہلی شادی آپ کی کس عمر میں ہوئی ہے؟ 25 سال کی عمر میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، اس وقت شادی کس سے فرمائی ہے، نکاح کس سے کیا ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ سے۔ اور یہ جو حضرت خدیجہ تھیں یہ بیوہ تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی جو آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی حضرت خدیجہ سے فرمائی، اور اس پر پھر وہ حضرت خدیجہ بیوہ بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے اس سے پہلے 2 شوہر رہ چکے تھے، بیوہ تھیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی حضرت خدیجہ سے فرمائی، ایک بوڑھی عورت سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اور اس کے بعد بھی اور جو شادیاں ہوئیں کن سے فرمائیں؟ کوئی غلام اور کوئی ایسی عورت تھیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، دیکھنے والا نہیں، اور تو ان ایسی عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے طور پر ان سے نکاح فرمایا، اور ان کی عزت و وقار کو بڑھانے کے لیے ان سے نکاح فرمایا، ان کو امہات المؤمنین ام المؤمنین بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے۔ اور آپ کی جو کنواری بیوی ہے نا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، تو حضرت عائشہ سے نکاح کب فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نکاح حضرت عائشہ سے فرمایا ہے جو کہ کنواری تھیں، ایک ہی بیوی تھیں جو کنواری تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر شریف کتنی تھی؟ آپ کی عمر تھی 53 سال۔ 53 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری عورت سے نکاح فرمایا، باقی جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ سب کس سے کیے؟ سارے کے سارے نکاح بیوہ عورتوں سے کیے ہیں۔ تو یہ ہم کو آقا نے دین دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر تمہاری عورت، تمہاری بیوی تم سے عمر میں بڑی ہو تو کیسے رہا جائے، یہ بات کیسے پتہ چلتی؟ بھائی کیسے معلوم ہوتا کہ اگر کسی کی عورت کسی آدمی اپنے شوہر سے عمر میں بڑی ہے تو وہ شوہر اس کے ساتھ کیسے رہے؟ تو اس طرح سے رہے جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال۔ اور اگر کسی کی بیوی عمر میں چھوٹی ہو تو اس کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ تو اس کے ساتھ ایسے رہا جائے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چھوٹی بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کیسے رہتے تھے؟ آپ کی عمر کیا تھی؟ 53 سال، اور بیوی کی عمر تھی 11 سال، تو یہ بعض روایت میں آتا ہے 9 سال میں نکاح فرمایا، 11 سال میں رخصتی کچھ اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا ہے، عورت بڑی ہو عمر میں کیسے رہا جائے یہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ اور بیوی اگر تم سے بہت چھوٹی ہو کیسے رہا جائے یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو ان باتوں کو جب انگریزوں نے سنا ہے نا کہ ارے حقیقت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے، اور جب وہ زیادہ ہی اندر گھسے نا کہ یار دیکھیں اس میں، اور وہ گھسے اس وجہ سے تھے انہوں نے اسلام کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس لیے پڑھا تھا کہ ہم اس میں دیکھیں یار کیا کیا نقص ہیں، لیکن خدا کی قسم جب وہ اسلام کو انہوں نے پڑھا ہے نا تو وہ خود ہی اسلام والے بن گئے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے آزمانے کے لیے، ایک جادوگر آیا اور اس نے کہا کہ یار ہمارے اوپر تو جادو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ جادوگر پہ کبھی جادو نہیں ہوتا ہے، تو اس نے کہا ہم جا کے دیکھیں گے محمد ابن عبداللہ کو کہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں، کون سے منتر پڑھتے ہیں، کون سا جادو کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا یار ہمارے اوپر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ میں خود ایک جادوگر ہوں۔ تو وہ جب پہنچا ہے نا تو لوگوں نے اسے اتنا ڈرا دیا کہ یار تم مت جانا، بڑے بڑے جادوگروں کی وہاں جادوگری رکھی رہ گئی، تم کیا چیز ہو۔ تو اس نے کیا کیا، چالاکی میں روئی لی اور کانوں میں لگا لیا کہ یار ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، صرف ان کا چہرہ دیکھ کے ہم سمجھیں گے کہ یار کون سا جادو کر رہے ہیں۔
تو یہ روئی لگا کے آ گیا اور دیکھنے لگا جادوگر. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے، تو یہ دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے. تو اس کو خیال آیا کہ یار ہم تو جادوگر ہیں، آخر سنیں بھی تو کہہ کیا رہے ہیں، ایسے سمجھ میں تھوڑی نہ آئے گا. تو اس نے سوچا کہ یار ہم جادوگر ہیں، ہمارے اوپر کسی کا جادو نہیں اثر کر سکتا. جیسے ہی اس نے کانوں سے روئی کو نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے پیارے پیارے الفاظ جیسے ہی اس کے کانوں میں پڑے ہیں نا، اس نے کچھ کہا ہی نہیں، فوراً کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے. فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یار جس نے اسلام کو پڑھا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، ہمارے آقا کی زندگی کو، تو اسے محبت ہوئی ہے، متاثر ہوا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ورنہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے